بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر امان۔ خواتین و حضرات، 8 مئی 2026 کو ایک المناک حادثہ پیش آتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے۔ تھانہ ہے دھمیال، ضلع ہے راولپنڈی۔ 2 نوجوان پاکستانی وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ وجوہات ہیں صرف ایک 1350 روپے کی لڑائی اور گالم گلوچ۔ مجھے اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ ایک ہے سراج جو پٹھان برادری سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا ہے زین جس کی نسبت کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجابی ہے، اور انتشاری لوگ جو ہیں، جو انتشار پسند طبقہ ہے، وہ اسے 2 پاکستانیوں کی نہیں، 2 لونڈے لپاڑوں کی نہیں، 2 قومیتوں کی لڑائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کے پی ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان جو ہے وہ پرامن ہے، کشمیر کے بھی حالات کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، فسادات ہوتے رہتے ہیں، قتل عام ہوتا رہتا ہے۔ آئے دن آپ واقعات سنتے ہیں، بہیمانہ انداز میں قتل ہو جاتے ہیں، اور جب سنگین نوعیت کا جرم ہوتا ہے تو اس جرم کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس میں پھر پولیس حرکت میں آتی ہے، مقدمات درج ہوتے ہیں، اور ان مقدمات کے نتیجہ میں پولیس اپنے جو رائج الوقت طریقہ کار ہے پاکستان کا اس کے مطابق ریڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مامے چاچوں کے گھر اور رشتہ داروں کے گھر ریڈ ہوتے ہیں۔ اگر ملزمان بغیرتی کا ثبوت پیش کریں اور اپنی عورتوں کی عزت کو ملوث خاطر نہ رکھتے ہوئے گھروں کو ابنڈن چھوڑ کے فرار ہو جائیں تو پھر بیچاری خواتین بھی اس کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے، یہ پہلے اس پہ میں تھوڑی سی ڈسکس کر لوں، ہو سکتا ہے میرے ویورز اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں اور جو انٹرنیشنلی بیٹھے ہوئے وہ نہ جانتے ہوں۔ ایک لڑکا ہے زین، یہ پیر میر علی شاہ ٹاؤن ہے وہاں کا رہائشی ہے، اور ایک لڑکا ہے سراج جو کہ پیر میر علی شاہ ٹاؤن میں اس کی ایک دکان ہے، کریانے کی دکان ہے۔ یہ چکری روڈ پہ یہ سارا واقع ہے۔ تھانہ ہے دھمیال، اور اس کے ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ انوار الحق، ان سے بھی میری اسی سلسلہ میں بات ہوئی۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ جو زین ہے اس نے سراج سے اپنی ذاتی ضرورت کے تحت کچھ، کبھی دوست آ گئے کوئی کوک پی لی، کبھی دوست آ گئے کوئی کیک پیسٹری لے لی، یا اور اس طرح سے بسکٹ لے لیے، تو کوئی ملا جلا کے کل 1350 روپے کا مقروض تھا زین سراج کا۔ اب بروز جمعہ یعنی کہ 8 مئی کو یہ زین اس سے پھر کچھ اپنا سودا سلب لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اب سراج کے اور زین کے درمیان گالم گلوچ ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، یہ ایک وہاں پہ سین کریٹ ہوتا ہے۔ زین یہ 1350 روپے سراج کو ٹرانسفر کر دیتا ہے آن لائن، لیکن یہ جو گالم گلوچ ہوئی ہے، یہ جو سکفل ہوئی ہے، وہاں پہ جو کھینچا تانی ہوئی ہے، اس کے نتیجہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ زین اپنے گھر آ جاتا ہے، سراج اپنی دکان پہ موجود ہے۔ وہ اس لڑائی جھگڑے کی نسبت اپنے بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو مطلع کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے نماز جمعہ کا، یہ جمعے کا دن ہے۔ زین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس چوک سے گزر کے اس نے جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد، تو اس مقام پہ پھر ایک بہت بڑی سکفل، ایک بہت بڑا جھگڑا، ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گندی اور غلیظ گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک شخص جس کا نام ہے اون چودھری، یہ وہ والے اون چودھری نہیں ہے، یہ اور اون چودھری ہے، اور یا اسے اذان بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اون چودھری کنفرم ہے کیونکہ ایس ایچ او دھمیال نے یہی بتایا کہ اس کا نام اون چودھری ہے۔ وہ مسلح ہے، اس کے پاس پسٹل ہے، وہاں پہ وہ فائر کرتا ہے، اس کفل کے دوران فائرنگ ہوتی ہے،
کافی فائرنگ ہوتی ہے. ایک فائر لگ جاتا ہے سراج کو, سراج موقع پہ جاں بحق ہو جاتا ہے. اب یہ جو اون ہے اس کا زین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے, تفتیش میں بھی ثابت ہو چکا ہے. لیکن لڑائی چونکہ یہ ایک مطلب جتھوں کی ہو رہی تھی آپس میں, وہ 30-35 لوگ تھے سراج کے جو اس نے بلوائے ہوئے تھے کہ میری یہاں محلے دار سے زین سے لڑائی ہوگی, اور حالانکہ یہ پہلے اچھے دوست بھی تھے, ان کے آپس میں تعلقات بھی بہت اچھے تھے. باہر کیف اس لڑائی میں کوئی 10-15 لوگ زین کی جانب سے, کوئی 30-35 لوگ سراج کی جانب سے, خوب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, سب بھاگ جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتا ہے زین. اب جو پولیس کی نسبت بھی پتہ چلا ہے, جو علاقہ سے میں نے معلومات حاصل کی ہیں, یہ 2 مسلمان 2 پاکستانی آپس میں لڑے ہیں اور دونوں قتل ہو گئے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو زین ہے اس کو پہلے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, اس کے کپڑے اتارنے کے بعد اس کے اوپر بہیمانہ تشدد ہوتا ہے, موٹر سائیکل پہ اس کو گلی میں پھرایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو کسی اور مقام پہ لے جاتے ہیں, وہاں لے جا کے تشدد سے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس کی باڈی کو گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹتے ہیں, مطلب ڈیڈ باڈی کی بھی پھر اس کے بعد توہین کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اسے گھسیٹ کے لا کے وہیں جہاں لڑائی ہوئی ہے اس کے پاس ایک گراؤنڈ ہے, ڈیڈ باڈی وہاں پھینک دی جاتی ہے. خواتین و حضرات, 2 مسلمان 2 پاکستانی, وہی لڑائی جھگڑے فساد جس پہ قتل و غارت ہوتی ہے. لیکن چونکہ دونوں کی قومیت فرق تھی تو انتشاری ٹولے کو موقع مل گیا کہ وہ اس کو لے کے اپنی سیاست چمکائیں, تماشا لگائیں. ایک وہ حیات پری گال ہیں, وہ بیٹھے میں کے پی میں, وہ برادر محترم آپ اپنی وہ غلام بازی جو ہے, وہ جو آپ کے وہاں پہ بچہ بازی ہوتی ہے, اس کو تو پہلے کنٹرول کر لیں. ادھر پنجاب میں بھی جو لگے ہوئے ہیں, جو پنجابیوں کی طرف سے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے جھنڈا اور وہ تماشا لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہیں, بھئی آپ پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. آئے روز لڑکیوں کو جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہے, گلی بازاروں میں ریپ کیے جاتے ہیں. ابھی تو یہ کل میں نے ایک ویڈیو کی ہے جس میں وہ چونگ کے علاقے میں 2 حرامزادے جو ہیں ان کو ان کیفر کردار تک پہنچایا ہے CCD چونگ نے, جو معصوم بچیوں کے ساتھ جنہوں نے ریپ کیا. بھئی آپ کو اپنے معاملات نہیں سنبھال رہے, وہ ادھر حیات پری گال صاحب اپنے معاملات نہیں سنبھال رہے, اور یہ بلا وجہ 2 محلہ داران ایک ہی علاقہ کے رہنے والے, یہ نہ تو زین جا کے کہیں کوئی کسی پٹھان کمیونٹی میں جا کے کہیں کے پی میں حملہ آور ہوا ہے, نہ وہ سراج جو ہے وہ کے پی سے آ کے پنجاب میں حملہ آور ہوا ہے. 2 گروہ دونوں ہی ایک ہی مقام کے رہنے والے, کٹھے بزنس کرنے والے. ایک ملازمت کرتا ہے زین, ایک جو ہے وہ کریانے کی دکان کرتا ہے, اور ایز سون ایز ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے, جھگڑا ہوا ہے, تو یہ 2 قومیتوں کا جھگڑا بنا دیا گیا. وہ شرم نہیں آتی ہمیں بحیثیت پاکستانی؟ کوئی مسئلہ ہو ہم اسے قومیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو ہم اسے لسانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کیا پنجاب میں قتل عام نہیں ہوتا؟ کیا کے پی میں قتل عام نہیں ہوتا؟ کیا بلوچستان میں قتل عام نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو کیا ہم قومیت کی بنیاد پہ اس پہ غور و خوض کریں گے؟ 2 متحارب گروپس کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور اتفاقاً ان کی قومیت فرق ہے, اور ہم نے اس کو اپنے لیے روزی روٹی کا سبب بنا لیا ہے. تماشا لگا ہوا ہے پورے پاکستان میں, قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں. کوئی شرم کریں, کوئی حیا کریں, کوئی غیرت کھائیں. مقدمات درج ہو گئے ہیں, انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اگر پولیس کی جانب سے کوئی ہائی ہینڈڈنیس ہوئی ہے خواتین کے معاملے میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن فرار ہو جانے والوں کو بھی یہ حیا ہونی چاہیے تھی کہ ہم فرار, اتنے غیرت مند ہیں نا, پیش ہو جاتے. اپنی خواتین کو کیوں تنہا چھوڑ کے گئے؟ یہ تو غیرت کا تقاضا نہیں ہے. سملرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی گروپ کے ساتھ, تو وہ ایک وہ غم و غصہ تھا جو پبلک میں خوف و راز پیدا ہوا, وہ لاش کو گھسیٹنے کے حوالے سے, اسے برہنہ کر کے چوکوں میں پھرانے کے حوالے سے. تو وہ ایک اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے
پولیس نے تھوڑی جلد بازی سے کام لیا ہوگا، یقیناً کام لیا ہوگا، لیکن مقدمات تو دونوں جانب سے درج ہیں. 302 بھی اس میں لگ چکی ہے، 364 اغوا کی بھی لگ چکی ہے، 297 بھی لگ چکی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق، تازہ ترین اطلاع کے مطابق، پولیس 97% کامیاب ہو چکی ہے اپنی تفتیش میں. ہر چیز اب بہت جلدی پریس ریلیز کی صورت میں یا پریس کانفرنس کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. للہ ہم پاکستانی ہیں. قومیت کی بنیاد بنا کے، لسانیت کی بنیاد بنا کے، صوبائی تعصب کی بنیاد بنا کے مسلمان کو مسلمان کے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، جو تماشا لگا ہوا ہے، وہ بند ہو جانا چاہیے. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے کتنے بڑے دشمن ہیں. شرم آئے، حیا کریں. جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کیا کرتے. اجازت دیجیے. تھینک یو.